میں تے اس دے نادیاں لے کے میں تے اس دے نادیاں لے کے نیلیاں رتیاں سالیاں بھنگاں اپنے ہتھی آپے پائی میں تے اس دے نادیاں لے کے نیلیاں رتیاں سالیاں بھنگاں اپنے ہتھی آپے پائیاں شکر دوپہرے سورج تھلے کلیاں بھنگاں پاواں شکر دوپہرے سورج تھلے کلیاں بھنگاں پاواں بھنگاں نوں چھڑکاواں نچدی جاواں نام اسے دا جپدی جاواں نچدی جاواں نام اسے دا جپدی جاواں نور اکھاں دا گھٹدا جاوے نور اکھاں دا گھٹدا جاوے ماس ہڈی نوں چھڑدا جاوے نور اکھاں دا گھٹدا جاوے ماس ہڈی نوں چھڑدا جاوے اندر پانبڑ وددا جاوے سامی مکن والے نور اکھاں دا گھٹدا جاوے ماس ہڈی نوں چھڑدا جاوے اندر پانبڑ وددا جاوے سامی مکن والے ہو گئے میں کد کہندی اپنا من لے میں کد کہندی اپنا من لے اس کوجی نو درشن دے دے درشن آج امام علی مقام علیہ السلام کے حضور بھی پنجابی ہی کا ایک سلام پیش کر رہا ہوں لوکاں نے جد نفرت دے لوہے نو لے کے لوکاں نے جد نفرت دے لوہے نو لے کے ظلم کٹالی دے وچ پا کے جہل دی پوری کھوٹ ملا کے تلواراں تے تیر بنائے نیزے کاٹے لوکاں نے جد نفرت دے لوہے نو لے کے ظلم کٹالی دے وچ پا کے جہل دی پوری کھوٹ ملا کے تلواراں تے تیر بنائے نیزے کاٹ لے ہوس دی سان تے لا چمکایا پریم نگر دا مہا گیانی اصلا کوٹ مایا ہوس دی سان تے لا چمکایا پریم نگر دا مہا گیانی اصلا کوٹ نو آیا تیراں اس دا خون بگایا تلواراں نے موٹی لائی نیزے اس تے سر نو چایا کیسا چند چڑھایا پریم نگر دا مہا گیانی اصلا کوٹ نو آیا تیراں اس دا خون بگایا تلواراں نے موٹی لائی نیزے اس تے سر نو چایا کیسا چند چڑھایا گیانی سر نے پھر بھی سب نو رب دا قول سنایا گیانی سر نے پھر بھی سب نو رب دا قول سنایا جاندا سورج ویکھ رہا سی جاندا سورج ویکھ رہا سی منہ تے اپنے لہو لبیڑ کے دالی چادر پا کے رویا حضرات شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كيف البلا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصادقین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج پھر میں نے سورہ آل عمران کی اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے جس پر گفتگو شروع سے کر رہا ہوں، اور یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جب گفتگو کر کے فارغ ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ بہت سی باتیں رہ گئی کرنے کو، اس کی تو ابھی اور بہت سی جہتیں ہیں جن پر میں نے بات ہی نہیں کی اور ان پر بات کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں حضور کو حکم دیا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یہی ترجمہ عام ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ بہت سی باتیں میں بیان کر چکا اپنی عقل کے مطابق، لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تشنگی باقی ہے، ابھی اور بہت سی باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں۔ ایک بات میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط جو ہے وہ محبت کی شرط ہے کہ محبت سے اتباع کریں۔ اور اب مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک ارشاد ہے، وہ ارشاد کسی اور کا ہوتا تو ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات ابھرتے، پر کیا کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے کچھ روایت میں ہے بہتر ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے علماء کرام نے اس سلسلے میں گفتگو کی، اور جو گفتگو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ اسپین کے ایک عالم ہیں حضرت دباغ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس قدر بھی ہیں ان کے ظاہر منتخب افراد ہیں، اللہ کے منتخب افراد ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن انہیں صرف فیض حاصل ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ جو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ہیں، انہیں فیض حاصل ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا، اس لیے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات میں نے پڑھی، اس بات کو میں نے تسلیم کیا، اور کل جب میں گفتگو کر کے گیا تو مجھے حضرت دباغ کی یہ بات یاد آئی، اور میں نے کہا کہ نہیں، ایک اور بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس صرف اطاعت رسول ہے، اتباع رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول علماء کے پاس ہے، اتباع رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس ہے، لہذا جو اتباع بھی کر رہا ہے وہ افضل ہے، جو اتباع کر رہا ہے وہ افضل ہے، اور اتباع محبت سے کر رہا ہے۔ محبت انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ویسے تو محبت کی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، محبت بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ شاید ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، عجیب شعر ہے، آپ کو ایک گوش گزار کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر سے تھے۔ اگر اس ذات سے عشق ہے تو آپ کا کیا ہوا کفر بھی اسلام ہے، اور اگر نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پھر کافر و زندیقی ہے۔ مجھے یہ شعر پڑھانا تھا، کچھ طلبہ کو سمجھانا تھا، میرا سر چکرا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بچوں سے معذرت کی اور میں نے کہا میں یہ شعر نہیں پڑھا سکتا، کچھ وقت چاہیے۔ میں سوچتا رہا کہ بچوں کو کیسے سمجھاؤں۔ یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر عشق نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں، اس کے پیچھے تو حدیث ہے، قرآن ہے، سارا کچھ، لیکن یہ بات کہ عشق جو ہے وہ کفر کو اسلام بنا دے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے بہت اچھا عرصہ سوچا، اور پھر اللہ کی کرم نوازی سے مجھے اس کے معنی سمجھا دیے گئے، اور اس کے معنی میں نے یہ سمجھے جو میں نے کلاس میں بھی بتائے، وہ یہ تھے کہ اگر کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ صریح کفر ہے، کفر کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن حکم کا انکار کرنا کفر۔ اور پھر مجھے نظر تاریخ پر گئی، میں نے ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث آپ نے بھی سن رکھی ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے کوئی گروہ نہ مانتا ہو، وہ مستند علیہ حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور پھر حج نہیں کیا، اس مقام پر ایک جگہ پر صلح کی گئی، اور وہ صلح جو ہے اسے ہم تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ یہ صلح کے عربی زبان میں معنی معاہدے کے ہیں، صلح اور جنگ کے خلاف نہیں ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے کہ اچھا بھائی ان بنیادوں پر ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے وہی نمائندے ہیں، اور کافروں کا نمائندہ ابو سفیان ابن حرب، صلح حدیبیہ کی عبارت لکھنے والی ذات حضرت علی کی ذات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے عبارت لکھی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ معاہدہ ہے مابین ابو سفیان ابن حرب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاہدہ لکھا گیا، پڑھ کر سنایا تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مان لیں تو جھگڑا کس چیز کا ہے، ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے۔
لہذا یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹیں اور جس طرح میری وردیت لکھی گئی ہے ویسے ہی اپنی وردیت لکھوائیں. بات اصولاً درست تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی اور حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر ابن عبداللہ لکھیں. اور حضرت علی نے کاغذ اور قلم رکھا اور کہا میں نہیں لکھتا. صاحب و صحیح کفر ہے، انکار ہے رسالت کے حکم کا، لیکن یہ جو انکار ہے یہ عشق نے کیا ہے، اور کیونکہ عشق نے انکار کیا ہے اس انکار پر اسلام قربان ہے، اس انکار پر، اس کفر پر ایمان قربان ہے. سو مجھے سمجھ آیا کہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ عشق اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ جو کفر کو اسلام بنا سکتی ہے، کفر کو اسلام بنا سکتی ہے عشق. یہ عشق جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو درجات کی اتنی بلندی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، انہیں عشق حاصل ہے اور عشق بھی کس مرتبے کا حاصل ہے، لیکن اتباع حاصل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل تو کرتے ہی نہیں دکھایا. عمل تو جسم سے ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا جسم تو ہے ہی نہیں. لہذا وہ جنہیں جسم بھی میسر ہے، وہ جنہوں نے اعمال کرتے ہی دیکھا ہے، وہی تو اتباع کر سکتے ہیں. اور وہ جو اتباع کر سکتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اس آیے مبارکہ کی روشنی میں انبیاء کرام کا تو عشق اللہ سے ہوتا تھا، تو انہیں تو خالصتاً اللہ کی محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی مشکل وقت آ جائے تو آج بھی اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ان پر پیغمبری وقت آ گیا تھا. تو بڑی مشکل ہوتی ہے پیغمبری وقت، کیونکہ محبوب جو ہے اللہ کو بنایا ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے لبریز لوگ تھے، اسی لیے ان کا یہ بلند مرتبہ ہے. امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اسے عشق بھی حاصل ہے، اسے اتباع بھی حاصل ہے تو اتباع بھی حاصل ہے، وہ باقی اشاق سے بڑھ جاتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عاشقی میں تو محبوب کی بات کو دیکھتے ہیں، اپنی خواہش کو نہیں دیکھتے، کبھی بھی نہیں دیکھتے. اور اس کی ایک مثال ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے بھی نام سنا ہوگا، کوئی نیا ذکر نہیں ہے. حضرت اویس قرنی. حضرت اویس قرنی جانے کتنی مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں. حضرت اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا طواف کرتے ہیں اور مطمئن چلے جاتے ہیں کہ ان کی یہی منشا ہے تو یہی سے. ملاقات نہیں ہو رہی. ایک عاشق کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ سفر کر کے آ رہا ہے، ملاقات کی نیت سے ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن اس پر وہ ڈگمگا بھی سکتا ہے. ڈگمگا نہیں رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا انہیں نہیں پسند نہ سے ہم ایسے ہی لوٹ جائیں. اور اس عشق کو نبھانے میں عشق ایسا ہے، عشق ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ غزوہ احد میں ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے. حضور کا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، شہید ہو گیا ہے جنگ میں. حضرت اویس قرنی کو پتا چلا دانت ٹوٹ گیا. کہا کہ میرے منہ میں کیوں ہے؟ اینٹ اٹھائی، دانت توڑا. کہا پتہ نہیں یہ ٹوٹا تھا کہ کوئی اور ٹوٹا تھا. دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، سارے دانت توڑ گئے. جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دانت توڑ دیے.
ملاقات نہیں ہو رہی، زیارت نہیں ہوئی، اس کا کوئی قلق نہیں ہے، اچھا منشاء محبوب یہ ہے تو یہ صحیح۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ یہ میرا کرتا ہے، یہ اویس کو پہنچانا، سبحان اللہ، یہ اویس کو پہنچانا ہے، اور اویس سے کہنا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت اویس قرنی کا مقام و مرتبہ ہے کیا سب۔ ویسے ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے علمی گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ انہیں زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا لہذا وہ صحابہ کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے صحابہ کے لیے یہ شرط رکھی ہے، یہی صحیح، لیکن ایک بات بھول جاتے ہیں، صحابہ کرام کو حکم ہے کہ وہاں تک میرا کرتا پہنچا دو، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ سے نہیں کہا جا رہا کہ تم دعا کرو۔ آپ ذرا مرتبہ تو پناہ اندازہ فرمائیں حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی اتنی بڑی منزل، اتنا بڑا عاشق، اور وہ عاشق جس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات نہیں ہوئی اس میں بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی یہ دغدغہ نہیں آیا کہ ملاقات نہیں ہو رہی، وہ مطمئن ہیں، مطمئن ہیں کہ اچھا محبوب کی مرضی یوں ہے، یوں صحیح، اور اس کا صلہ انہیں اس طرح مل گیا۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر آیا ہے تو ایک جملہ صرف کہہ دوں کہ شہید کے لیے خون بہایا حضرت اویس قرنی نے، دانت شہید ہوا تھا نا، اس شہید کے لیے خون بہایا حضرت اویس قرنی نے، تو اگر شہید کے لیے کوئی خون بہائے تو حضرت اویس قرنی پر اقرار نہ کرتے، اقرار وہاں تک چلا جائے گا۔ مسئلہ عشق کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے، اس عشق میں آپ کچھ بھی کریں، اور یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کی حیثیت و اوقات ہے کیا۔ ایک شاعر ہوئے، بہت بڑے شاعر ہیں، فارسی اور عربی زبان کے، اور میرا دعویٰ ہے کہ ان کی ایک عربی ربائی ہم سب کو آتی ہے، اور وہ ربائی ایسی ربائی ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی مقبول ہے، اور وہ ہے بلغت علا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بہت ہی مقبول ربائی ہے، اور اسی لیے ہر شخص کی زبان پر۔ تو حضرت سعدی شیرازی کا یہ شعر ہے۔ حضرت سعدی شیرازی بہت عالم ہیں، بڑے عاشق ہیں، بہت کچھ ہیں، انہوں نے اپنا تعارف یہ کرایا ہے کہ غلامان آل محمد، کہ میں رسول کا غلام نہیں ہوں، میں رسول کی آل کا بھی غلام نہیں ہوں، میں تو رسول کی آل کے جو غلام ہیں ان کا غلام ہوں، اور اس پر وہ اتراتے ہیں کہ میرا یہ بلند مرتبہ ہے کہ غلامان آل محمد۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو شخص گم ہے اس کی نقل اتار لیں تو بڑی بات ہے، اسی کی نقل اتر جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو حضرت اویس قرنی کی نقل اتر جائے تو بڑی مشکل منزل ہے ان کی نقل اتارنا بھی۔ حضرت اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہستی کا نام۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اویس قرنی کو یہ پیغام دیا گیا کہ حضور کا کرتا آیا ہے، حضور نے سلام بھیجا ہے، تو حضرت اویس قرنی نے تو رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا،
اور وہ مطلب اتنے مست ہوئے. اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ایک حکم ہے. تو حضرت اویس قرنی ایک دم اس لفظ پر مؤدب ہوئے, استفسار کیا کہ کیا حکم. فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرنا. یہ جملہ سن کر حضرت اویس قرنی وہاں سے روانہ ہو گئے, بھاگ گئے جنگلوں میں. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت اویس قرنی کا کبھی نہیں پتہ چلا کہاں گئے, کہاں اتنا عرصہ رہے. وہ جو حضرت علی کی ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں حضرت اویس قرنی نظر آتے ہیں تاریخ میں, اور حضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. تو مجھے جو بات ایک سمجھ میں آتی ہے مختصر سی, اور مختصر سی بات جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ امت کے لیے دعا کرنا, تو ان کے ساتھی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو جانا امت کے لیے دعا کرنے کے مترادف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, سو یہ انہوں نے دعا کی تھی امت کی بخشش کی. کیونکہ اور تو ہمیں تاریخ سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت اویس قرنی نے کہاں زندگی گزاری, کیسے زندگی گزاری, صرف یہی ایک واقعہ پتہ چلتا. سو صاحب وہ بات محبت کی ہے, اور بات جو ہے وہ عشق کی ہے, اور وہ جو عشق ہوتا ہے, وہ جو محبت ہوتی ہے, اس کے اپنے کچھ تقاضے. اپنے تقاضوں سے مراد کیا ہے؟ اپنے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کو کے لیے وہ ایک, پھر مجھے شعر یاد آتا ہے کہ اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں, اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں, جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے, اور اس حیثیت پر ذرا غور کیجیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدھ ارشاد کے سوا امام علی مقام علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے لیے جب جب کچھ ارشاد فرمایا ہے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ساتھ رکھا ہے. نوجوانان جنت کے سردار دونوں, ایک نہیں, مباہلے میں دونوں, ایک نہیں. حد یہ ہے کہ حسنین کریمین ایک لفظ ہے جس میں دونوں شامل ہیں, ایک نہیں. تو جناب حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب پر واضح ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام سے, اتنی ہی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دونوں کے لیے کہ یہ تمہارے امام ہیں, بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ درست ہے کہ وہ میرے ہی امام ہیں, اور یہ میرا شرف ہے کہ وہ میرے امام ہیں. لیکن جب زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہی تھی کہ یہ تمہارے امام ہیں, تو مخاطب صحابہ تھے. تو بنیادی طور پر اگر یوں دیکھا جائے تو وہ صحابہ کے امام ہیں, اور ایسے امام ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا ہے, مقرر فرمایا ہے صحابہ کے لیے. امام کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اگر ہم کسی کو 2 منٹ کے لیے 2 رکعت کے لیے اپنا امام بنا لیں, وہ ہم نے بنایا ہوتا ہے, ہم نے بنایا ہوتا ہے. اگر ہم صرف 2 رکعت کے لیے کسی کو اپنا امام بنا لیں تو اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے, اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے, اس سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. یہ ہم نے امام بنایا ہے.
تو لفظ امام کی ایسی تقلید کرنی پڑتی ہے اس کی جسے ہم نے بنایا ہو اور جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو، اس کی کیسی اتباع کرنی پڑے گی، اس کی کیسی اطاعت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے امام ہیں، بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے اس بات پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اور یہ کہا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، سو جو وہ بیٹھے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ امام کے ساتھ تھے، جب یہ کھڑے ہوئے تو جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ ان کے ساتھ تھے۔ میرے نزدیک اس کے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں لیکن شاید یہ کافی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، یہ جو آج ہمارے ہاں قوانین بنے ہوئے ہیں انگریزوں کے لائے ہوئے، اس قانون کے مطابق جو جسٹس ہوتا ہے نا وہ ہر وقت جسٹس ہوتا ہے، وہ سفر میں ہو، وہ کرسی عدالت پر ہو، وہ کرسی عدالت پر نہ ہو، وہ جہاں ہے اس کا حکم ماننا پڑے گا کیونکہ وہ جسٹس ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام بنایا ہو، جسٹس کا تو لفظ ہم نے بنایا ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، ہمارے قوانین کا پابند ہوتا ہے جسٹس، اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جس وقت جو بات کہے وہ قانون ہے۔ اور حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے امام ہیں۔ عمر مبارک فرماتے اتنا، ارشاد رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کیجئے، بظاہر عمر مبارک بہت مختصر ہے، سننے والوں کے بڑے بڑے تجربے ہیں، بڑی بڑی عمریں ہیں، لیکن یہ نگاہ رسالت ہے، یہ زبان رسالت ہے جو فرما رہی ہے کہ یہ امام ہے، تم امام نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سو صاحبو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کا بڑا درجہ ہے، یقیناً بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ صحابہ کے بھی امام، وہ صحابہ کے بھی امام، اور صحابہ کو ان کی تقلید اطاعت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی اور نے امام نہیں بنایا ہے، انہوں نے امام بنایا ہے۔ وہ جو کہیں کھڑے ہو کر کہیں تو کیا اور بیٹھ کر کہیں تو کیا، اور اگر وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا، تو صاحبو اس وقت کا تقاضا وہ تھا، ہم تو اس امام کے ساتھ ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا۔ انہوں نے جو کیا وہی حق ہے، انہوں نے جو کیا وہی حق ہے، وہی اس وقت کا تقاضا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ نے جہاد نہیں کیا، ارشاد فرمایا، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک ارشاد غور سے سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ اگر 40 مجاہد میسر ہوتے تو جہاد کرتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد آپ کے ساتھ ہے، فرمایا مال غنیمت کے لیے لڑنے والے نہیں چاہیے، 40 آدمی، صرف 40 آدمی جو جان دے سکیں صرف حق کی خاطر، مال کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، وہ ہو تو جہاد کرو۔ ایک ارشاد ہے۔ اب اس ارشاد کے معنی کیا ہیں؟ اس ارشاد کے معنی بہت سارے ہیں، ابھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرے معنی ارشاد ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ میں نے یہ جو کرسی حکومت ہے
اس کے ساتھ وہ کیا جو خضر نے موسیٰ کے ساتھ کیا. ایک جملہ. اب اس جملے کی شرح کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کا ساتھ رہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شرط ہے کہ آپ سوال نہیں کریں. ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرتے ہیں. کشتی بہت خوبصورت ہے اور کچھ غریب لوگوں کی ہے، اور وہ آدمی ان دونوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے قیمت بھی نہیں لیتا، پیسے بھی نہیں لیتا، کرایہ بھی نہیں لیتا. اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہی کشتی سے اترتے ہیں اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں تھوڑا سا ایک جگہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے ہم پر اتنی مہربانی کی، آپ نے کشتی توڑ دی. فرمایا تم سے کہا تھا نا تم نہیں چل سکتے. کہا اچھا نہیں اب نہیں ہوتا. آگے گئے، ایک بچہ نظر آیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کیا قصور کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کا نہیں اب نہیں چلوں. ان کا اچھا ہوگا اگر تم نے کوئی سوال کیا نا تو پھر ہمارے راستے جدا. ایک شہر میں گئے، اس شہر کے لوگوں نے انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیا. جب شہر سے واپس آ رہے تھے تو ویرانے نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے وہ گر رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیے مل کر اس کی تعمیر کرتے ہیں. اس دیوار کی تعمیر کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا. پھر سوال کیا کہ یہ اگر ہمیں محنت ہی کرنی تھی تو ہم شہر میں کر لیتے، کچھ پیسے بھی ملتے، کچھ کھانے پینے کو مل جاتا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تیسری مرتبہ یہ بات کی ہے، اب ہمارے راستے علیحدہ ہیں تو سمجھ لیجیے کہ میں نے کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس شہر کا جو امیر ہے وہ اچھی کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے، اچھی کشتیوں کو لوٹ کر لے جاتا. سو میں نے ان لوگوں پر یہ احسان کیا تھا کہ اس کشتی کو توڑا تھا تاکہ وہ داغدار ہو جائے اور امیر کی نظر اس پر نہ جائے. لہذا یہ ان پر احسان تھا، ان کے خلاف کام نہیں تھا. اور جس بچے کو میں نے قتل کیا یہ مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت برا آدمی بنے گا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بچے کے عوض اس کے والدین کو صالح اولاد دے، اور اسے قتل کر دیا اللہ کے حکم. اور کہا کہ یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے اس کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کے مالک 2 بچے ہیں یتیم، وہ ابھی بچے ہیں. اگر یہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جائیں گے. سو میں نے اس دیوار کو بنایا ہے تاکہ یہ خزانہ اس کے اصل وارث تک پہنچ سکے. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اعمال کو دیکھیں. ایک صلح کی ہے، ایک صلح جسے ہم صلح کہتے ہیں، میں نے کہا تھا معاہدہ کیا ہے. معاہدہ کر کے حکومت کی عنان کو داغدار کر دیا ہے. اب اس کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی، اس کو اس وقت سے دیکھا ہی نہیں جاتا جس طرح پہلے دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے اس حکومت کو قتل کر دیا ہے معاہدہ کر کے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی وراثت کربلا کو قائم رکھا ہے کہ یہ جو 40 افراد ہیں ان کی تربیت کرنی ہے جو میرے چھوٹے بھائی تک آ سکے. یہ وراثت ہے. امام حسین علیہ السلام
کے بارے میں کسی کا کہنا ہے کہ وہ اتنے بڑے سخی ہیں، وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کو کربلا سخاوت کر دی۔ یہ جملہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، کربلا وقت بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، وہ جو دیوار بنائی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہ وارث تک پہنچ جائے، یہی دیوار دراصل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بنائی ہے تاکہ وارث تک وراثت پہنچ جائے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا کربلا میں موجود نہیں ہے؟ کربلا میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہے، کئی حیثیتوں میں موجود ہیں۔ ایک تو ہم جذباتی ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، موجود ہیں۔ ایک ہم اس حیثیت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ایک ہم اس حیثیت میں بھی اگر نہ مانو تو پھر میں واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ شہید ہونے لگے، صحابہ شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہو گئے، جناب ام محمد شہید ہو گئے، تو جناب قاسم جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا چچا جان جنگ کی اجازت لینے آئے۔ امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے۔ دو واقعات آتے ہیں، دونوں واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے تأمل کیا ہے اجازت دینے میں، تو جناب قاسم علیہ السلام پر جو بیتی وہ وہی اندازہ کر سکتے ہیں، ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جناب قاسم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک خط جناب قاسم کو دیا تھا اور کہا تھا بیٹا جب زندگی میں بہت مشکل آئے تو اسے کھول لینا۔ جناب قاسم عاشور کا دن ہے، لوگ شہید ہو چکے ہیں، سوچا کہ اس سے بڑی مشکل تو نہیں آ سکتی۔ وہ خط نکالا، پڑھا، وہ خط امام حسین علیہ السلام کے نام خط ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں لکھا ہے کہ میری جانب سے میرے اس بیٹے کو جنگ کی اجازت دے دینا اور میری یہ قربانی کو قبول کر لینا۔ جناب قاسم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ خط پڑھ کر ایک طرف وہ خط لے کر امام حسن علیہ السلام کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ دوسری طرف ایک روایت ہے کہ جناب قاسم کی والدہ نے امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ کہا، وہ بہت خوفناک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ بیوہ کی قربانی قبول نہیں کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خط پڑھا، وہ خط نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے حکم ہے۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کو اجازت دی۔ جناب قاسم کی عمر بہت بڑی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ رکاب میں پورے طور پر پاؤں نہیں آتے، لیکن شاگرد ہیں جناب عباس علمدار کے، گھوڑے پر بٹھائے جاتے ہیں، دشمن کو للکارتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلوان ہے جو فوج یزید میں ہے، اس کے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مقابلے کے لیے آتا ہے، جناب قاسم اسے جہنم واصل کرتے ہیں، غصے میں دوسرا آتا ہے، دوسرے کو جہنم واصل کرتے ہیں، تیسرا آتا ہے، تیسرے کو فی النار بھیجتے ہیں، چوتھا آتا ہے اسے قتل کرتے ہیں، 5واں آتا ہے اسے نابود کر دیتے ہیں۔
چھٹا آتا ہے اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ 6 بیٹے پہلوان کے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک 9 عمر بچے نے ختم کر دیا۔ اب وہ غیظ و غضب میں آتا ہے اور جناب قاسم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر جنگ مغلوبہ ہوتی ہے۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب ہے کہ سب لشکر مل کر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس وقت جناب قاسم کے سر پر ایک گدر لگتا ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر، جناب عباس ان کی آواز پر پہنچنے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، اور ان تینوں کی دہشت سے دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف چلی جاتی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف چلی جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے مت کوئی روکے، وہاں پر میرے بابا جی اور وہ بھی ہیں، میرے اختیار میں نہیں یہ نعرہ مارنا پڑتا۔ بات سنیے تو، حضور جناب قاسم علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر ہے، اور کئی ہزار گھوڑے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چلے جاتے ہیں۔ ہم مختصراً کہتے ہیں جب جناب قاسم کی شہادت پڑھتے ہیں تو سب لوگوں کے لاشیں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیمے میں لے کر آئے تھے، گنج شہیدہ میں لائے تھے۔ یہ لاشا ہے، عجیب لاشا ہے۔ یہ لاشا وہ لاشا ہے جسے اکٹھا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی، مختلف اعضاء مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے، اور پھر اس لاشے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر گنج شہیدہ میں لائے۔ صاحبو، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، دونوں بھائیوں کو ساتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، امام بنایا تو دونوں کو بنایا، جنت کا سردار بنایا تو بھی دونوں کو بنایا۔ اور کربلا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم جنگی زبان میں مسلح کرنا کہتے ہیں۔ مسلح کرنا یہ ہوتا ہے کہ عرب اتنے ظالم لوگ تھے کہ کسی کو قتل کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کی بے حرمتی کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلح نہ کرنا یہ کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اگر کسی کا مسلح کرے گا تو کسی کافر کا کرے گا، لیکن کافر کا کہ جسم کا مسلح کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کفر ہے۔ کربلا میں مسلح صرف امام حسین علیہ السلام کا ہوا تھا، کسی اور شہید کے لاشے کا نہیں ہوا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس طرح مسلح میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ وہ دو بھائی ہیں جو اکٹھے آئے، جو کائنات میں اکٹھے رہے، اور ایک طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی۔ اور یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جانشین جناب قاسم نے یہ جو ہم روایت سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، یہ صرف ایسے بات نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ تو دینا تھا نا بھائی نے، سو اس چکر میں انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب معبود ہماری حاضری کو قبول فرما،
رب معبود کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ رب معبود ہماری زبانوں کو ان کے ذکر سے معطر رکھ، ہمارے سینوں کو ان کی یادوں سے آباد رکھ۔ رب معبود ہمارے کانوں کو ان کے ذکر سے شناسا رکھ۔ رب معبود ہماری آنکھوں کو کبھی ان کی تلاوت کروا۔ رب معبود گناہوں امام حسین علیہ السلام کے غم کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد۔